بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عباد اللہ، مگر بندے اللہ کے المخلصین جو چنے ہوئے تھے، فانجیناہم ہم نے ان کو چن لیا. اب سورت بالکل آسان شروع ہوئی، مشکل ختم. اب صرف انشاءاللہ ختم ہو گئے. وَلَقَدْ نَادَانَا، ساتھ کسے آ رہے ہیں کسی مسئلے پر، البتہ تحقیق نادانا ہمیں پکارا تھا نوح، حضرت نوح نے. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، واہ واہ ہیں ہم قبول کرنے والے. لَنِعْمَ بہت خوب ہیں، المجیبون پہنچنے والے پکار کو. فرمایا دیکھو نا، والا قد نیچے کیا لکھا ہے؟ بیان حالے، کیا مطلب؟ حاصل کے نو نے وہ شفیع کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ خود زاریاں کرتے رہے. والا قد نادانا، البتہ تاکہ ہمیں آواز دی تھی مدد کے لیے نوح نے. اور آواز کیا تھی؟ انہو مغلوب، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا تو میرا بدلہ لے. اللہ فرماتے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کینج پہنچانا والے آتی، واہ واہ ہیں ہم پہنچنے والے. وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی حضرت نوح کو، وَأَهْلَهُ، اور نوح کے اتباع کو، من الکرب العظیم، بڑی کرب اور بڑی تکلیف سے، اذا المشرکین، مشرکوں کی ذات سے. پتہ چلا نوح نے مشکل میں کس کو پکارا؟ بولو بولو، کس کو پکارا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنِعْمَ، بڑا زبردست لفظ ہے. واہ واہ ہیں ہم مجیبون پہنچنے والے. کس طرح پھر پہنچے؟ نجات جیسی حضرت نوح کو، وجعلنا، اور کر دیا ہم نے، ذریتہ ہم الباقین، حضرت نوح کی ذریت کو باقی رہنے والا. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں نوح نے ہمیں کہا تھا انی مغلوب فانتصر، سارے مشرکوں کا رگڑا نکال دیا، صرف نوح کی ذریت باقی رہی. ذریت سے مراد اتباع اور مومنین، انہی سے آگے نسل چلی. فَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، ہم نے پچھلوں میں یہ بات چھوڑ دی کہ یہ بات کہ رحمتیں ہوں نوح پر، فی العالمین، جہان والوں میں. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں المحسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کو. اِنَّهُ من عبادنا المؤمنین، وہ تھے ہمارے مومن بندوں میں سے. ثم اغرقنا، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو. فإن من شیعته لإبراہیم، اور بے شک انہی کے گروہ سے، من شیعته حضرت نوح کے گروہ سے، لإبراہیم حضرت ابراہیم تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آئے اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ. قلب سلیم کا معنی میں بتا چکا ہوں. سلیم کا ایک معنی شرک سے خالی دل، بدعت سے پاک دل، اخلاص والا دل، مخلص من الشرک، کوئی کھوٹ نہ ہو، خالص دل لے کے آئے. اور دوسرا سلیم کے معنی لطیف، دکھی دل لے کے آئے، اور دل سکھا تھا توحید والے مسئلہ میں. ربہ بقلب سلیم اذ قال لأبیہ، یہ تھا نا قلب سلیم. جب کہا اپنے باپ کو، قوم ہی، اور اپنی قوم کو، ماذا تعبدون. اب دیکھتے ہو کسی نبی کی دعوت نہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ. ہمیں تو قرآن میں نہیں. نبی کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھو پہلے نبی ہاتھ رکھتا ہے مشرک کی گردن میں. اللہ کو مانے بعد میں پہلے بتا ان کو کیوں پوچھتا ہے؟ شرک کی لت پہ ہاتھ رکھتا ہے. پیغمبر کی دعوت یہ ہے. دوستوں بزرگوں، یہ نبیوں والا کام اب آ رہا ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ، حضرت ابراہیم کا ابا
پیر تھا، بہت بڑا گدی نشین، اور یہ طریقے بتاتا تھا بھائی حضرات کو پکارنا کیسے ہے، ان کے نام کی نظر نیاز کیسے دے دیے، اور اس پر کرایہ لیتا تھا، کرایہ لے لے کر یہ طریقے بتاتا بھائی حضرت صاحب کو یوں پکارنا ہے، حضرت صاحب کے سامنے یوں بیٹھنا ہے، یوں بکرا چڑھاوا چڑھانا ہے، اور پھر یہ بے ایمان صورتیں بنا کر بازار میں بیچا بھی کرتا تھا، ہے بابا کرنی بھرنی والا، 10 روپے کا بابا سے 15 روپے کا بابا، یہ بیچتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ بھی ہاتھ وہاں رکھتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروائے، اور جس بچے کی وجہ سے کروائے وہ فرعون کے گھر جا کے پلا، گھر سے ہی آگ لگی، اور اس آزر نے پوری دنیا کو گمراہ کیا اور شرک کی تعلیم دی۔ اللہ نے آزر کی گدی پر حضرت ابراہیم کو کھڑا کر دیا، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ شرک گڑھ میں بھی کبھی کبھی مواحد پیدا ہو جاتے ہیں، شرک کی نگری ہے۔ اب کھڑا ہے مواحد اور کہتا کہ اے ماذا تعبدون، ماذا تعبدون، اور کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ افکن، بدترین جھوٹ، آلہۃ، یعنی الہ بنائے ہوئے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جھوٹے ہو، بدترین جھوٹ، یعنی الہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، تم ارادہ کرتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ کچھ تو حیا کرو، کئی آلیہ بنا رکھے، کوئی پیٹ درد ٹھیک کرنے والا آلیہ، کوئی سر درد ٹھیک کرنے والا، وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بابے اسپیشل MBBS ہے مختلف جگہ سے، فلانی مرد کا تھے فلانی مرد کا، یہ آلیہ کئی الہ بنا رکھے ہیں۔ فما ظنکم برب العالمین، کیا گمان ہے تمہارا، کیا عقیدہ ہے رب العالمین کے متعلق؟ یہ بس جہاں قرآن کچھ اور بتانا چاہتا ہے، دعوت ابراہیمی اور جگہ پہ آئی، فرمایا فنظر نظرۃ فی النجوم، حضرت نے دیکھا، غور کیا ستاروں کی طرف، اصل میں بزرگ جا رہے تھے عرس پر، مذہبی ویلا تھا، تو حضرت کو بھی دعوت دی بھی آنا ایک دفعہ تو بھی، مقصد تھا کہ جب آئے گا نا ہمارے اجتماع پر، اور جہاں پر دیکھے گا رش، بہت بڑا رش ہوگا دور دراز تک، اس کا بھی لگ سمجھ جائے گی، اور رونقیں ہوں گی، بہت بڑے بڑے کھانے، پکوان، خوشبوئیں، یہ بڑا چیزیں دیکھے گا، یہ ہماری اجتماع سے متاثر ہو جائے گا۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے اجتماع کو جو دیکھے گا وہ حد نظر مخلوق نظر آئے گی، اس لیے وہ لکھا ہوتا ہے میٹھی میٹھی سنتوں بھرا اجتماع، کبھی چلو چلو ملتان چلو، چلو چلو فلاں، میٹھی میٹھی سنتے، کھانے پینے والی میٹھی میٹھی سنتے۔ ہاں بھائی، سو تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ آج تو سارے بخشے گئے، سارے جاگ رہے ہیں۔ آج یہ بتاؤں عبد الرحمان بھی نہیں سویا۔ ہاں بھائی، اب سنو، انہوں نے حضرت ابراہیم کو دعوت دی، ہمارے اجتماع پہ آپ کی تشریف لیں۔ حضرت نے اوپر دیکھا، کیوں دیکھا؟ ٹائم دیکھ رہے تھے، اس وقت کی جو گھڑی تھی وہ ستاروں سے پتہ چلتا کہ اب وقت کیا ہوا ہے۔ اب بھی جو پرانے ماہر لوگ ہیں وہ ستاروں سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ تارا یہاں آ گیا ہے نا تو اب یہ ٹائم ہو گیا ہے، اور پرانے بوڑھے اب بھی ستاروں سے ٹائم معلوم کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، علامہ عبد الماجد دریا بازی اس نے بھی یہ بات کی، دوسرے حضرات نے بھی، کہ حضرت نے کیوں دیکھا ستاروں کی طرف؟ حضرت گھڑی دیکھ رہے تھے، ٹائم کیا ہے۔ وہ جو مشرک تھے نا انہیں سمجھا یہ بھی کچھ نہ کچھ ہمارے مسلک والا ہے، ستارے جو دیکھ رہا ہے نا تو وہ ستارے دیکھ کے
سارے جھوٹ بولتے تھے. انہوں نے سمجھا یہ بھی ہمارے مسلک کے مطابق دیکھ رہا ہے. حضرت نے تو دیکھا میرے کا ٹائم دے دیں, میرا وہ ٹائم کیا ہوگا جب امام باڑے میں جاؤں گا, وہ ٹائم کیا ہوگا. یہ تو ٹائم نوٹ کر رہے تھے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ, بس دیکھا ایک دیکھنا ستاروں میں. کیا لکھا ہے؟ کنایا ہے اور کرنے سے یا حقیقی معنی مراد ہے. چلو اس پر جو بات ہے بعد میں کریں گے, ابھی ترجمہ کرو. فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ, فرمایا میں بیمار ہوں. سقیم مجھے ٹینشن ہے. سقیم ٹینشن, یہاں پر مفسرین بیچارے بڑے پریشان ہوئے. جیسے حضرت ابراہیم نے بہانا کیا بیمار تھے کوئی نہ, لیکن کہا کیا ہم بیمار ہیں, میں بیمار ہوں. ان کو پوچھو بھائی تم نے نبض چیک کی تھی بھائی بیمار تھے کوئی, تمہیں کس نے بتایا بیمار کوئی نہیں تھے. اپنی طرف سے ایک مفروضہ گھڑا بیمار تھے کوئی نہ, کہا ہی نہیں سکی. یہ بیمار کوئی نہ تھے, کس کی تشخیص ہے؟ کوئی اس کی کوئی ڈاکٹری سند, یہ بیمار کوئی نہیں تھے. آپ نہیں سمجھے جو مولوی ہو وہ غور کرو. اتنی تکلیف پر اشکال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں کہتے ہیں کہ حضرت بیمار نہیں تھے اور کہا میں بیمار ہوں, یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے دیکھا ہے بیمار نہیں تھے؟ ہو سکتے ہے سر میں درد ہو, تم کو کس نے بتایا کہ بیمار نہیں تھے اور کہا ہوں؟ یہ نہیں تھے والی بات کو کہاں سے نکالی؟ سچی کہانی. اصل میں سکیم کا لفظ جہاں بھی ہے اور آگے بھی اسی صورت میں آ رہا ہے. سکیم کا لفظ کہاں ہے؟ حضرت یونس کے بارے میں, مچھلی نے بار پھینکا تو کیا تھے؟ سکیم. ابھی دیکھو آگے حضرت یونس کا واقعہ دیکھو, جلدی کرو ٹائم بھی گیا. ہاں سکیم کا لفظ ہے کہ کوئی نہیں. جہاں حضرت یونس یہ بیمار تھے, لفظ تو آیا ہوا ہوگا سکیم, لیکن یہ سکیم کا لفظ ہمیشہ عدم اعتدال والی بیماری پر نہیں بولا جاتا. جہاں پر مفسرین نے کبھی کہا میں بیمار ہونے والا ہوں, کسی نے کہا ہر صحت مند میں کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. حضرت نے فرمایا انی سقیم, مجھے ذرا ٹینشن ہے تمہارے الہوں کے بارے میں, تم ذرا نکلو صحیح. انی سقیم, میری طبیعت ذرا خراب ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں. کہتے ہیں نا کہ اس کے تیرے اس کام کے بارے میں میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حضرت نے وہی بات کی اور پیچھے لعقید انا اسنامہ تم بھی آ چکا ہے, ذرا جاؤ صحیح میں گھر بناؤں گا. فتولوا عنہ مدبرین, بس بڑے یہ سن کر حضرت سے پیٹ دینے والے. فراغا, وہ تو چلے گئے میلے پر. حضرت آئے فراغا, حضرت جاگ اسے الہ آلیہتہم, ان کے امام باڑے میں ہیں, خدا باڑے میں جہاں ان کے آلیہ رکھے ہوئے تھے. راغا, بڑے اچانک جا پہنچے وہاں پر آلیہتہم. فقال, حضرت نے جا کر فرمایا الا تاکلون, اور اتنی مٹھائیاں کے ڈبے جو پڑے ہیں کھاتے کیوں نہیں؟ بتا دیا الا, یہ تاکلون کا خطاب ہے کہ نہیں؟ حضرت کا کیا نظریہ تھا سنتے ہیں؟ الا تاکلون کا خطاب تو کیا ہے. یہ جو مولوی سرفراز کو بھی سمجھ نہیں آیا, مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ سنتے نہیں تو خطاب کیسے؟ اب مولانا سے کوئی پوچھے, حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ان حضرات کو الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ خطاب ہے کہ نہیں؟ وہ سنتے تھے, وہ بولو. ہاں آج ماشاءاللہ سندھی بھی تشریف فرمائے. فقال الا تاکلون, بس کہا الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو چڑھاووں کو؟ ما لکم لا تنطقون, کیا ہے تم کو بولتے کیوں نہیں؟
چپ شاہ بن گئے ہو، لا تنطقون، بولتے کہ ہمارا حضرت صاحب بولتا نہیں ہے، حضرت فرمایا ذرا بولو نا، فراغ علیہم، سبحان اللہ، اللہ کو بڑا پیارا لگا، فراغ علیہم، حضرت آگے بڑھے، علیہم ضربم بالجمین، ضربم بالجمین، ضربم بالجمین، بالجمین بشدہ بالقوہ، حضرت نے یوں ہتھوڑا ڈالا، پوری بالجمین، پوری قوت کے ساتھ، اور حملہ کر دیا پوری قوت کے ساتھ، بالجمین، فاقبلوا الیہ، فاقبلوا الیہ، بس آئے حضرت کی طرف، یذفون، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آئے، نہ دیکھا تو سب کا کباڑ خانہ بنا ہوا تھا، سب کا ریزہ ریزہ، تو مارو کون خود کچھ بمبار آیا ہے، سارا رگڑا نکال دیا ہے، کوئی چیز صدوقنی بھی باقی نہیں بچی، سارا کچھ ختم، آئے دوڑتے ہوئے ہیں، قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کچھ تو شرم کرو، کیا پوجتے ہو جن کو گھڑتے ہو، یہ تمہارے اپنے گھڑے ہوئے الہ، واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، فما تعملون، اور تمہارے عملوں کو بھی، ما تعملون ما مصدریہ ہے، تعملون یعنی خلقکم وعملکم، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی، اہل سنت کا مشہور عقیدہ یہ اعمال کا خالق اللہ ہے، قالوا بنوا لہ، کہا انہوں نے بناؤ حضرت ابراہیم کے لیے بنیانا، کوئی بہت بڑا عاتق خانہ، بٹھا بناؤ، فالقوہ، بس ڈالو اس کو فی الجحیم، اس بھٹے میں، فارادوا بہ کیدا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا حضرت کے ساتھ مکر کا، چال چلنے کا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کو ہلاک کر دیں، لیکن جو خالق توحید بیان کرتا ہے اس کا حافظ اللہ ہوتا ہے، قیدن فجعلناہم الاسفلین، کر دیا ہم نے ان کو ذلیل ہونے والوں سے، وقال انی ذاہب الی ربی، اور کہا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، سیادین، وہی مجھے راستہ دکھا دے گا، وہی میری اچھی جگہ پر رہنمائی کر دے گا، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی، اللہ فرماتے ہیں مشرک بات کو چھوڑا اور مشرک برادری کو چھوڑا، وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی ان کی لڑکے بڑے حوصلے والے کی، فلما بلغا، مراد کو نے حضرت اسماعیل جب پہنچے، معہو، حضرت کے ساتھ، السعیہ، کام کاج کرنے کے، سائی کا معنی وہ چلنا پھرنا نہیں جو خطیب کرتے، سائی کا معنی ہے کام کاج کی عمر کو پہنچے، ہاتھ بٹھانے کو پہنچے، جتنی عمر کے ہو گئے تقریباً 13 سال 12 سال کی عمر ہو گئی، کہا جا بنی، فرمایا ہے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحہ کا، کہ میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، فانظر ماذا تری، بس تو کیا رائے رکھتا ہے، ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے ہے، قال یا ابت، عرض کی اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، کر گزر جو تجھے حکم ہے، ستجدنی، پائے گا تو مجھ کو انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں سے، فلما اسلم، سبحان اللہ، فلما، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں باپ بیٹا تل گئے، اسلمہ بالکل تیار ہو گئے، اسلمہ دونوں تیار ہو گئے، منقاد ہو گئے، فَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا اس کو کروٹ پر، جبین، کچھ خطیب کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے کہا جی آپ میرا چہرہ نیچے کر لیں، نیچے الٹا کر کے، بے وقوف، یہ جبین کمانے سے نہیں آتا، جبین ہے یہ جبہ، جبہ یہ ہے، یہ لل جبہات جبینان، ایک جبہ کی 2 جبینیں ہیں، یہ سائز، اب بزرگوں ایک ہوتا ہے جبہ اور ایک ہوتی ہے جبین،
جبین اس پہلو کو کہتے ہیں، سیڈ کو، اور جبا کیا ہے؟ یہ ہے سامنے، یہ جبا ہے، یہ جبین، اس لیے کہتے ہیں لل جبہاتے جبینان، ایک ماتھے کی دو جبینیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا تھا، یہ تو جاہل مولوی نے نکالا۔ جبین کا معنی ہوتا ہے سیڈ پہ، حضرت کو ایک سیڈ، اس طرح ذبح کے وقت جانور کو لٹایا جاتا ہے نا سیڈ پر، اس طرح کر کے لٹایا۔ اللہ للجبین، آگے مولوی کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی، نہیں رحم نہ، تو سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ اچھا پٹی کیوں باندھی تھی؟ بھائی حضرت اسماعیل نظر نہ، جس الو سے پوچھو ادھر تو کہتے ہیں کپڑے کی پٹی سے زندہ پیغمبر کو نیچے نظر نہیں آتا، ادھر کہتے ہیں 5 دیواروں کے اندر سے بھی دل کے حال بھی جانتے۔ اب بزرگوں ادھر کپڑے کی پٹی کیوں باندھی؟ حضرت اسماعیل، بولو تو جان چھوٹے گی، حضرت اسماعیل نظر نہ آئے، کپڑے کی پٹی، ادھر کہتے ہیں 8 گز مٹی کے نیچے سے پتہ چلتا ہے سیڑھی پہ دیے گرنا ہے پینا، کوئی پٹی کھٹی نہیں باندھی، یہ مولوی کی عقل پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، پٹی باندھی سے بھلا کیا کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تول گئے ہیں اللہ للجبین، سیاق سے پتہ چلتا ہے حضرت ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ادھر چھری چلانے لگے، اوپر سے آواز آ گئی نادئی نہ ہو، ہم نے ندا کی یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدق تر رویا، قد صدق تر رویا، تو نے سچا کر دیا اپنا خواب، بس کر ابراہیم، ہم نے اوپر سے کہا بس کر ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ان ھذا لہو البلاء المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔